السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آج بتاریخ 28 فروری 2024 بروز بدھوار دارالکتاب و سنہ کے ماتحت چلنے والے شعبہ جات معہد عبداللہ ابن مسعود لتحفیظ القرآن الکریم اور دینی و عصری علوم الفرقان پبلک اسکول کے سالانہ تعلیمی مظاہرہ و دستار حفاظ کرام کی اس پر رونق و بابرکت مجلس میں آپ تمام علماء اعظام و مہمانان کرام و دیگر سامعین و سامعات کا دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کی آمد نے اس مجلس میں جو رونق بخشی ہے اس کے لیے بھی میں آپ تمامی لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ تمام تر مصروفیتوں کے باوجود میری دعوت پر لبیک کہے اور شریک انجمن ہے. اسی پر میں علماء کرام خصوصاً جناب مولانا زبیر احمد مدنی حفظہ اللہ ناظم جمعیت اہل حدیث بلرام پور اور اسی طرح سے ہمارے استاد محترم جناب مولانا عبدالعلیم مدنی حفظہ اللہ اور اسی طرح سے ہمارے محترم دوست مولانا نور الدین مدنی و ریاض الدین فیضی حفظہ اللہ اور اسی طرح سے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز ڈاکٹر اشتیاق احمد خان صاحب، ڈاکٹر غاث الدین خان صاحب، جناب بھائی عرفان احمد صاحب اور اسی طرح سے فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ صاحب سلفی حفظہ اللہ اور ہمارے عزیز دوست مولانا عبدالاحد محمدی حفظہ اللہ اور اسی طرح سے مولانا زاہد صاحب اور اس بزم کی نظامت کرتے ہوئے ظفر محمدی حفظہ اللہ. اسی طرح سے بے شمار افراد ہیں جو چہرے بالکل شناسا ہیں جنہوں نے بڑی ہی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں. بس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کے نظر کے چند اشعار کر رہا ہوں. کرم فرماؤ ہمدردوں کا استقبال کرتے ہیں، شریف النفس انسانوں کا استقبال کرتے ہیں. یہاں مہمان جو آئے ہیں وہ خاص اپنے ہیں. یہاں مہمان جو آئے ہیں ہمارے خاص اپنے ہیں. ہم اپنے ان بہی خواہوں کا استقبال کرتے ہیں. بڑی قربانیاں دے کر یہاں تشریف لائے ہیں، بڑی قربانیاں دے کر یہاں تشریف لائے ہیں. خلوص دل سے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ لوگوں کا سواگت ابھینندن ہے. آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہتر ہوگا کہ اس مناسبت سے میں اس ادارے کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. اس مجلس کی مناسبت سے ادارے کا مختصر تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس کا قیام 2005 میں ایک لائبریری کے قیام اور علاقے میں دعوتی کام سے ہوا. چند ہی مہینے میں دعوتی اور تعلیمی دونوں کام بہت ہی اچھے انداز میں چل رہے تھے. علاقے کے تقریباً 55 گاؤں میں دعوت کا کام اور کچھ جگہوں پر عصر تا مغرب قرآنی حلقات کا قیام ہوا اور موجودہ عمارت میں شعبے تحفیظ کا قیام عمل میں آیا. اور چند ہی مہینے میں عصری تعلیم کے لیے الفرقان کا قیام 2009 میں کیا گیا. جب سے یہ کام الحمدللہ جاری اور ساری ہے اور ہمارے اس اسٹیج پر خصوصاً ڈاکٹر غاث الدین صاحب، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب جو ہمیشہ اس کے مہمان بنتے رہے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو ابتدا سے اس وقت تک اچھی طرح سے دیکھا ہے. یہ اللہ کا بے پایا فضل اور احسان ہے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے بچے اور بچیاں تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار بھی ہیں اور اعلیٰ مدارس و کالجوں میں گریجویٹ کی تعلیم لے رہے ہیں. یہ اللہ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس میدان میں قدم رکھنے سے کے بعد دن بدن کامیابی کے منازل یہ ادارہ طے کرتا رہا. فللہ الحمد والشکر. موجودہ وقت میں مدرسہ بورڈ سے عالیہ تک کا مانیتا اس مدرسے کو مل گیا ہے اور کئی سالوں سے منشی و مولوی وغیرہ کا امتحان بھی بچے دے رہے ہیں. اور نرسری سے کلاس 8 تک
اور خالص عربی درجات میں بچوں کے لیے جماعت اولیٰ اور ثانیہ کی بھی پڑھائی ہوتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی تحفیظ کا شعبہ آپ کے سامنے ہے، جو ایک پھلدار درخت کی شکل اختیار کر کے قوم و ملت کو پھل دینے لگا ہے۔ رمضان میں طلبہ تراویح پڑھانے کا کام کرتے ہیں اور بہت ہی خوشگوار نتیجہ عوام سے مل بھی رہا ہے۔ ھذا فضل من اللہ۔ آج 12 طلبہ کی دستار بندی ہے۔ درج رجسٹر تحفیظ میں 28 طلبہ ہیں، حفظ و ناظرہ والے۔ اللہ کے فضل و انعام اور اہل خیر و محسنین کے تعاون سے ہی یہ تحفیظ کا شعبہ چل رہا ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں ہاسٹل میں صرف اور صرف دیندار، دین پسند یا عام طور پر غریب طلبہ ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 1-2 بچوں کے سوا کسی سے کوئی بھی تعلیمی یا خوراکی فیس نہیں لی جاتی اور نہ یہ لوگ دیتے ہیں، کیونکہ مدارس بہت ہیں جہاں فیس لینے کے بجائے ان طلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ غرض میں بنا کسی تردد و تکلف کے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور اس میدان میں ہم کام کر رہے ہیں تو آپ اہل سرور سے یہ اپیل و گزارش کروں گا کہ آئے ہیں تو مدرسے کا جائزہ لیں، شعبے تحفیظ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مل جل کر ایسی نظر عنایت فرمائے کہ جو دین کے رہبر و رہنما کی بنیاد یہاں سے پڑھ رہی ہے ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیے جا سکے۔ رہنے سہنے کھانے پینے اور کچھ تعمیری کام کی طرف آپ توجہ دے کر اپنا دست تعاون دراز فرمائیں اور علاقے کے لوگ اپنا ادارہ سمجھ کر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہاتھ بٹائیں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا تعاون بہتر سے بہتر جگہ پر استعمال ہوگا اور ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو میدان محشر میں اجر و ثواب کی ایسی فہرست آپ کے سامنے ہوگی جسے دیکھ کر خود تعجب کریں گے کہ کہاں سے یہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اور آپ طلبہ کی اس دستار اور پروگرام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اور دیگر امور کا کیا حال ہے۔ اور جو اہل سرور حفظ کے بچوں کی کفالہ لینا چاہیں تو خصوصی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور رہی بات کہنے اور سنانے کی تو بہت ہے، مگر وقت کی کمی اور پروگرام کی ایک لمبی فہرست کی بنا انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سبوں کا دوبارہ سے بارہ استقبال کرتے ہیں اور بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس خوشی کو بچیاں بھی اپنی استقبالیہ ترانے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ علماء و اہل علم و فکر کی بڑی ہی عمدہ مجلس ہے۔ ہر مذہب اور مکتبہ فکر کے لوگ شریک مجلس ہیں۔ گنگا اور جمنا کی تہذیب ہے اور پشپڑوا تھانے کا عملہ بھی ہمارا پورے کا پورا تعاون کر رہا ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ کو دھنیواد کہتے ہیں۔ اور علماء سے ہم معذرت کے ساتھ خصوصاً ناظم جمعیت سے میں معذرت چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام مغرب کے بعد ہی ہم آپ مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ میں اس تاخیر پر شیخ محترم سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی محفل میں کی موجودگی محفل کو رونق بخش کر طلبہ کی آپ ہماری ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ فللہ الحمد و شکر۔ اب اخیر میں شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے کو باعث خیر و برکت بنائے اور آپ سبوں کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھ کر قوم و ملت کا حقیقی رہنما و پاسبان بنائے، جو اس دن کام آئے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہی اعمال حسنہ کام آئیں گے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا دینی بھائی عبد الرحمن عبد القدوس، خادم مدرسہ ہزار۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ محترم الفرقان پبلک اسکول اور شعبہ حفظ کی ابتدا سے اب تک پوری کیفیت بیان کر رہے تھے کہ کیسے کیسے اس ادارے کو